نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون قیامت میں جب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے جب تم غیر اللہ کو پکارتے تھے ان کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہنے جو تو کہیں گم ہو گئے، تو آج نظر نہیں آ رہے۔ تو فرمایا کہ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، گمراہی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہدایت سب کو ملے، اس لیے اللہ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور بے شمار ہدایت کے راستے اللہ نے عقل دی، لیکن جو خود جانا چاہتا ہے تو پھر وہ چلا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی یہ تو تلاش ہے نا، خود تلاش کرے گا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی دھتکارتا ہے مجھے چاہیے نہیں تو پھر اس کی مرضی ہے، تو اسی لیے اللہ فرماتے کذالک یضل اللہ الکافرین۔ فرمایا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور یہ تمہاری سزا جو ہے یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں تم باطل پر خوش ہوتے، باطل کام کر رہے، بڑا خوش ہے جی، میں بڑا مزے میں، جھوٹ پہ، باطل پہ، نہ حق پہ خوش ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ اس لیے ہے کہ تم باطل پہ بغیر الحق، بغیر کسی دلیل کے، ایک آدمی ہے وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، گمراہی پہ ڈٹا ہوا ہے، اور ساتھ دلیلیں بھی دے رہے ہیں، ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں، ہمارا تو بڑا جمگٹا ہے، بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، بہت دنیا ہے ہمارے پیچھے چلنے والی، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، حق والوں پہ ہنس رہے ہیں۔ ذالکم، یعنی ایسی خوشی جو کہ اسلام کے خلاف، وہ جائز نہیں ہے۔ نہ حق پہ خوش ہو رہے، نعرے لگا رہے، نعرے لگ رہے ہیں، اس طرح کے اولو حبل، حبل زندہ باد، وہ جو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اپنے بت کا نعرہ لگاتے اولو حبل، حبل زندہ باد، تو آج بھی اس طرح کہتے ہیں فلاں زندہ باد، حالانکہ وہ نہ حق پہ ہوتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور تم اتراتے بھی تھے، تکبر بھی کرتے تھے۔ اترانا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اونچا اونچا کرے، تو اتراتے بھی تھے۔ تو پھر جواب میں اللہ پاک فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو گئے، اس میں یہی ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین،
فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جو ہے متکبرین کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی بھی اللہ پاک نے فرمائی۔ فرمایا کہ میرے نبی فاصبر، آپ صبر فرمائیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کریں، برداشت کریں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے، وہ ہو کر رہے گا، آپ گھبراؤ نہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعض الذین نعدهم، بعض کا انجام ہم آپ کو دکھا دیں گے آپ کی زندگی میں، او نتوفینک، اور کچھ کا انجام آپ کے بعد ہوگا۔ کچھ کا انجام جس طرح کے بدر میں دکھا دی اللہ نے، کافروں کو کنویں میں ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بتاؤ آج میرے رب کا وعدہ جو اس نے کیا تھا تمہارے ساتھ حق ہے یا نہیں؟ تو کچھ تو حضور کے دور میں ہی، اور سارے جزیرۃ العرب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ ریاست مدینہ جو آج نعرے لگانے، وہ تھی ریاست مدینہ کہ سارے کافروں پہ غلبہ ہو۔ یہاں شراب چل رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں ریاست مدینہ، خدا کے بندوں کچھ اللہ کا خوف بھی کرو، نام ہی نہ لو، بغیر وضو کے نام ہی ریاست مدینہ کا نہ لو۔ فرمائے فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر فرمائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صبر ہی کیا، صحابہ نے مارے کھائی، یہاں تک صحابہ نے سوال بھی کیے کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے لیکن ابھی مجھے حکم نہیں ملا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس کچھ تو میں آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دوں گا، او نتوفینک، اور کچھ آپ کے وفات کے بعد آپ کو دکھاؤں گا، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اس کے بعد جو رہ گئے انہوں نے بھی میرے ہی پاس آنے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، جو کفر کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، ان کا راستہ بھی میرے طرف۔ کدھر کا راستہ جی؟ یہاں کیا کہتے ہیں، ہمارا قبرستان کون سا ہے؟ قدم سوئی مرکز، قدم سوئی مرکز، نظر سوئی دنیا۔ دن بدن ہمارے قدم کدھر جا رہے ہیں؟ قبر کی طرف۔ قدم سوئی مرکز، نظر سوئی دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فاصبر، آپ صبر فرمائیں، ان وعد اللہ حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون، کچھ جو رہ گئے وہ بھی میرے پاس ہی آئیں گے، ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ بدمعاشی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے آخر میں جا کے جواب کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بے شمار انبیاء بھیجے، 1,24,000، تو ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کچھ کا تو ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن میں صرف 25 انبیاء کا ذکر نام آئے، اور حالات بھی ان سب کے مکمل حالات نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تفصیلاً۔ باقی 1,24,000 فرمائے کہ میں نے بھیجے، سب کا ذکر آپ کے ساتھ نہیں کیا، سب آپ کو نہیں بتایا کہ کتنے ہیں۔ اور اگر کوئی سوال بھی کرے کہ بھئی باقی نبی کہاں تھے، 1,24,000، بھائی جب حضور کو نہیں بتایا تو تم کون ہوتے سوال کرنے والے؟ کیوں سوال کرتے؟ سوال بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ وہ ہے جن کا ذکر آپ سے کر دیا، کچھ وہ ہے جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔
اس کے بعد مشرکین کے مطالبوں کا ذکر ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، ہم تب مانیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے کسی رسول کے لیے یہ بات تو اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود کوئی چیز کر کے دکھائے، معجزہ خود کر کے دکھائے۔ جب اللہ نے چاہا تو معجزہ کر دیا، جب اللہ نہ چاہے تو نبی معجزہ خود نہیں کر سکتا۔ کہتے تھے نا مکہ والے کہ چاند دو ٹکڑے کر دو، تو کر دیا، معجزہ ہو گیا۔ تو کہا کہ پہاڑ کو سونا بنا دو، نہیں کیا اللہ نے۔ فرشتے ہمارے سامنے آئے آسمان سے، کتاب ہمارے سامنے لے کر آئے، تو نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ معجزہ جو ہے یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں۔ یہ جو بات ہے نا کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہوتا کس کے طرف سے؟ اللہ کے۔ اور کوئی کرامت ہو تو کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہوتی کس کے طرف سے؟ یہ عقیدہ پکا کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ کسی بزرگ سے کوئی معجزہ یا کرامت ہو بھی، مطلب کوئی بزرگ تھا وہ پانی پہ چل پڑا، یا کسی بزرگ نے دعا کی تو فلاں کا کام ہو گیا۔ اب ہم اسی ایک معجزے کرامت کو لے کے پھر ساری زندگی انہی کے پیچھے چلتے، بھائی اب یہ بھی کر دو، اب یہ بھی کر دو۔ بڑے ایک ہو گیا، بس کرو نا، اللہ کے اختیار میں، ان بزرگوں کے اختیار میں۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ان کے اختیار میں اللہ نے دے دیا، انہوں نے کر دیا۔ تو معجزہ اللہ کے طرف سے ہے، ہوتا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر، کرامت اللہ کے طرف سے ہے، ظاہر ہوتی ہے ولی کے ہاتھ پہ، لیکن اختیار اللہ کا ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختار کل سمجھتے ہی عقیدہ رکھتے کہ جو حضور چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے کام ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنے حکم سے دکھا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ معجزہ کس کے حکم سے ہوتا ہے جی؟ اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب فیصلہ ہوگا حق کے ساتھ، اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ جب فیصلہ ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو پھر ہوگا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، باطل جو ہے وہ خسارے میں ہوگی۔ آج اگر باطل کامیاب ہے، دندنا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، باطل والے جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ خسارے پہ ہوں گے۔ تو حق والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو آج کی ان آیات میں 3 باتوں کا ذکر ہے کہ اترانا نہیں چاہیے، باطل پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھکانہ دوزخ جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا کہ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور کچھ نبیوں کا ذکر ہوا ہے، کچھ کا نہیں ہوا۔ اور معجزہ کس کے طرف سے ہوتا ہے جی؟ اللہ کے طرف سے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔